رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم ناظرین، عزیز طلباء، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اس سے قبل الاصول الثلاثہ کتاب سے کئی دروس ہو چکے ہیں اور عبادت کی کئی قسموں کو واضح کیا جا چکا ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جامع کتاب الاصول الثلاثہ ہے، جس سے یہ دروس کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جو موضوع ہے وہ ہے الاستعاذۃ نوع من انواع العبادہ، یعنی استعاذہ عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. یہ لفظ استعاذہ عربی زبان کا ایک ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پناہ میں آنا، حفاظت میں آنا. اگر لغت میں اس کا معنی ہم دیکھیں گے تو اس کا معنی یوں لکھا ہوا ہے: استعاذہ یستعیذ استعاذتاً، استعاذاً باب استفعال سے. اس کا معنی ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، پناہ میں آنا، حفاظت میں آنا. اس معنی کے لیے عربی زبان میں اور بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے عاذا یعوذ عوزاً و ایاذتاً کا بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے تعوذا یتعوذ تعوذاً باب تفاعل سے، اس کا بھی استعمال ہوتا ہے. اور تینوں الفاظ کا استعمال باصلہ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ لوگ عربی زبان کے طلباء ہیں، عربی زبان پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو فعل ہوتے ہیں ان کے ساتھ صلات کا استعمال ہوتا ہے، اور صلات کے استعمال سے معنی میں بڑا فرق آتا ہے. صلات کی تبدیلی سے معنی میں بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. تو جو بھی الفاظ ہو، چاہے استعاذہ ہو، چاہے عاذہ ہو، چاہے تعوذہ ہو، تینوں کے معنی ایک ہیں: پناہ میں آنا اور حفاظت میں آنا. اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اس طریقے سے شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ علیہ نے الاصول الثلاثہ کی شرح میں لکھتے ہیں: طلب الالتجاء الی من یمنعک من محظور تخافہ من اجل ان یدفع عنک ھذا الشیء، ھذہ ہی الاستعاذہ. یعنی کسی ایسے شخص کی پناہ طلب کرنا، حفاظت مانگنا جو آدمی کو اس چیز سے بچائے جس سے وہ ڈرتا ہے. یعنی حفاظت مانگنا، پناہ طلب کرنا، کسی چیز سے آدمی ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، اس کے شر سے جو ہے اسے خطرہ ہے، تو آدمی کسی شخص کی پناہ لے، کسی کی حفاظت مانگے تاکہ جس سے وہ ڈر رہا ہے اس سے بچ جائے، محفوظ ہو جائے اور اسے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو. تو یہ جو ایک پورا مفہوم ہے پناہ مانگنے کا، حفاظت میں آنے کا، تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کائنات کے اندر پناہ اگر مانگی جا سکتی ہے، حفاظت مانگی جا سکتی ہے، تو وہ صرف ایک ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے. یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ مانگی جائے گی، حفاظت مانگی جائے گی. باقی کسی بھی مخلوق سے پناہ مانگنا، حفاظت مانگنا، یہ شرک اکبر ہے. اس کو سمجھنا ہے. یہ چونکہ عبادت ہے، پناہ مانگنا، حفاظت میں آنا چونکہ عبادت ہے،
اس لیے اس عبادت کو غیر اللہ کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے ہیں، خاص نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ جو بھی عبادتیں ہو سکتی ہے وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اس عبادت کو بھی پناہ مانگنا ہے کسی شر سے، کسی خوف سے، کسی خطرہ سے یا کسی برائی سے، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیں مانگنی ہے۔ اس سلسلے میں سورہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ بعض انسانوں میں بعض جنوں سے پناہ مانگتے تھے، یعنی انسانوں کے بعض افراد جنوں کے بعض افراد سے پناہ مانگتے تھے، جس کی وجہ سے جنوں کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے اور ایسے لوگوں کی تردید کی ہے اور ان کے گناہ گار ہونے اور ان کے مجرم ہونے کی خبر دی ہے۔ تو یہ دوسروں سے پناہ مانگنا، چاہے غیر اللہ جو بھی ہو، چاہے قبر ہو، چاہے بت ہو، یا چاہے فرشتہ ہو، چاہے جن ہو، یا کوئی آدمی کیوں نہ ہو، کسی بھی مخلوق سے پناہ مانگنا، حفاظت مانگنا، یہ شرک اکبر ہے اور یہ انسان کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی بھی پناہ نہیں مانگی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رب سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ فلق کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، پورا جو مکمل پوری آیت ہے، پوری صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کے ساتھ پناہ مانگی گئی ہے۔ اسی طریقے سے سب سے قرآن کریم کی سب سے آخری جو صورت ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے پناہ مانگی گئی ہے کہ ہم لوگوں کے رب سے پناہ مانگتے ہیں، لوگوں کی رب کی پناہ مانگتے ہیں اور لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہاں ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے رب کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو پناہ مانگنا یہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کی پناہ مانگیں گے۔ پناہ کا مطلب حفاظت، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیں مل جاتی ہے، تو پھر دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ سے نہیں، اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ اور کس چیز سے پناہ مانگیں گے؟ تو شیطان سے، شر سے، برائی سے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، تو لوگوں کے رب کی پناہ مانگنی ہے، لوگوں کی رب کی پناہ مانگنی ہے، جو شر ہے اس سے پناہ مانگنا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک ہے با صلہ، تو با اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لگائیں گے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، لوگوں کے رب کی پناہ مانگنی ہے۔ کس سے پناہ مانگنی ہے؟ شیطان سے، ہے نا، من شر الوسواس الخناس، شر سے پناہ مانگنی ہے۔ ہم لوگ جب قرآن آیت تلاوت کرتے ہیں یا عام طور سے جب بھی اپنا کچھ بیان دیتے ہیں یا اچھی بات پیش کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہاں پر کیا اس کا ترجمہ ہوا کہ کہہ دیجئے اعوذ باللہ، قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے۔ تو یہاں پر سے کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ شیطان کے لیے، یعنی شر کے لیے، اور با کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے اور شیطان سے پناہ چاہیے، شیطان سے پناہ چاہیے۔ دونوں میں فرق ہے، اردو میں بھی اور عربی میں بھی۔ کی کے لیے با کا استعمال ہوا ہے اور سے کے لیے من کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیں چاہیے، حفاظت چاہیے۔ اور کس سے چاہیے؟ تو شیطان سے چاہیے، ہے کہ نہیں، دشمنوں سے چاہیے، شر سے چاہیے، جو جانور ہے، خطرناک چیزیں، ان سے پناہ چاہیے۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ عرب کے اندر زمانہ جاہلیت میں
لوگ جب سفر پہ ہوتے کہیں قیام کرتے تو وہ جنوں کے سردار سے پناہ مانگتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہتے کہ اعوذ بے سید حاضل وادی، یعنی بے کبیر الجن، کہ ہم بڑے جن سے یعنی جنوں کے سردار سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اور اپنی امتی کو، اپنے صحابہ کو تعلیم دی، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذالک، رواہ مسلم۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کہیں قیام کرے، کہیں رکے، کہیں ٹھہرے یا کہیں زندگی گزارے تو یہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے کہ اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہم مخلوق کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، مخلوق کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، کسی بھی مخلوق کے شر سے۔ انسان بھی مخلوق ہے، ظاہر ہے کہیں رکتا ہے تو انسان بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، یا دشمن ہے، سامان چھین لیتا ہے، یا انسان پہ حملہ کر دیتا ہے، جان بھی لے لیتا ہے۔ تو کوئی بھی مخلوق ہو، یا راستے میں یا کہیں ہم رکتے ہیں تو کوئی جانور ہے چیر پھاڑ کرنے والا، یا یہ زہریلے سانپ وغیرہ ہوتے ہیں، تو کوئی بھی، ظاہر ہے سب مخلوقات ہیں، تو مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا اور اس دعا کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اس دعا کو آپ لوگ پڑھیں، یاد رکھیں، اس کو حفظ کر لیں۔ جو دعا کی کتاب ہے خاص طور سے حصن المسلم، اس کے اندر اس دعا کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آدمی کو صبح و شام یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو ہمیں جو ہے نا اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی حدیث کے اندر قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق اور قل اعوذ برب الناس سورۃ الناس کو پڑھنے کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر آدمی ہر نماز کے بعد معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں سورہ اخلاص کو شامل کرنا ہوگا، قل هو اللہ احد، تو اس کے کافی اجر و ثواب بیان کیے گئے ہیں۔ خاص طور سے صبح و شام کی جو نماز ہے اس کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد تین بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ تین بار پڑھنا ہے۔ تو یہ حدیث میں اس کی تعلیم دی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما تعوذ متعوذ بمثلہما، سورہ فلق کے بارے میں اور سورہ ناس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان دونوں سے بہتر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن سے پناہ مانگنے والے پناہ مانگیں۔ ان دونوں سے بہتر کوئی ایسی صورتیں نہیں ہیں یا چیزیں نہیں ہیں جن سے پناہ مانگنے والے پناہ مانگے، یعنی ان دونوں صورتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور آپ لوگ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے اثر کو انہی صورتوں کے ذریعے سے ختم کیا، اور اسی موقع سے ان صورتوں کا نزول بھی ہوا۔ تو ان صورتوں کی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث میں ان کے کافی فائدے بتائے گئے ہیں۔ ہم تمام کو ہر نماز کے بعد ایک بار اس میں سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد کو شامل کرنا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد تین بار پڑھنا ہے، اور ایسے بھی پڑھنا ہے خاص طور سے سوتے وقت، نیند کے وقت، رات میں جب ہم بستر پہ چلے جائیں تو وہاں بھی تین بار پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے اپنی ہتھیلیوں پہ پھونک مارے اور اس سے پورے بدن کو مل لے۔ بتایا گیا نا یہ سونے کے جو آداب ہیں، اذکار ہیں، وہاں بھی اس چیز کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں اصل جو موضوع ہے کہ پناہ مانگنا، حفاظت مانگنا، یہ عبادت ہے، اور ہمیں صرف اللہ ہی سے پناہ مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے حفاظت طلب کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق سے طلب نہیں کرنی ہے۔ لیکن یہاں آج کے ماحول میں، ہندوستان میں خاص طور سے، لوگ قبر سے پناہ طلب کرتے ہیں، قبر والوں سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ یہ خواجہ غوث پاک کی قبر ہے، ہم اس سے پناہ طلب کریں، اگر پناہ نہیں طلب کریں گے تو یہ ہمیں برباد کر دیں گے اور جو ہے ہمیں نجات نہیں دلائیں گے۔ اسی طرح لوگ بتوں سے پناہ طلب کرتے ہیں، بتوں بہت ساری قسمیں ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ جو ہے نا جن سے ڈرتے ہیں، اس سے پناہ طلب کرتے ہیں، فرشتے سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا بادشاہوں سے پناہ طلب کرتے ہیں، یا جو دبنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا دشمنوں کی پناہ طلب کرتے ہیں۔
تو یہ ساری چیزیں شرک ہیں اور انسان کو جو ہے نا جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو توحید کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور جو بھی عبادتیں ہیں انہیں صرف اللہ کے لیے ہی بجا لانا چاہیے۔